دیکھیے جو سوال میں کر رہا ہوں نا، یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں نا، تنقید کرتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آپ پہ، کہ ظاہر ہے کہ کس بنیاد پر آپ اسے کاروبار کہہ رہے ہیں جب اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے، دیکھنا غیر یہ قانونی ہے، آپ جائز نہیں ہے. اس کی آپ آگے جاؤ گے، اس کی آپ پتہ کر کے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جی یہ اور پھر حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا رزق حرام ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. مسلم کی حدیث ہے. وہ کس چیز کی؟ ترمذی کے اندر ہے. اس کا مفہوم یہ ہے، یعنی مسلمان کے مال کو نقصان پہنچانا بھی حرام ہے. اسمگلنگ سے قومی خزانہ، ملکی صنعت اور عوام کا براہ راست نقصان ہوتا ہے. تو کیا یہ اس حدیث کے مطابق؟ دیکھنا نہیں یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. میں آپ کو نقصان ہے، نقصان میں مانتا ہوں جو نقصان ہے، مگر یہ حرام نہیں ہے. نقصان ملک کا نقصان ہے. لیکن صادق خان صاحب، جس سے ریاست کو نقصان ہو، ٹیکس چوری ہو، قانون توڑا جائے، تو کیا وہ بھی حرام کی تعریف میں نہیں آتا ہے؟ دیکھنا یہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس زمانے میں جو بھی جاولک کا اس وقت سے یہ سلسلہ شروع تھا، یہ اب سے نہیں تھا کہ اب یہ بات کرتے ہیں. پھر میں نے آپ کو کہا کہ مشرف صاحب نے لوگوں کو اتنا دیا کہ سارا چیک پوسٹ بھی ختم. وہ دیکھیں نا، اس سے آپ کو تو فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو قانونی طور پہ تاجر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، جو ٹریڈ کرتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اسلام میں تجارت ہے، اور اگر تاجر کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو دھوکہ اٹ سیلف ایک حرام چیز ہے. دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا میں آپ سے فراڈ کروا دوں، میں آپ سے ایک چیز دوں گا، دکھا دوں گا ایک چیز دوں گا کسی اور چیز. یہ ہوتا ہے دھوکہ. یہ ہوتا ہے میں آپ نے ایک دیکھنا یہ کہیں ہم سارا دنیا سے ہم صرف پاکستان مسلمان ہیں اور مسلمان ملک نہیں ہے. شاید ہم سے زیادہ مسلمان ہوں گے. ادھر بھی ہے. وہ اتنا بیس ہمارا نہیں ہے. سمگلنگ یہ بولتا ہے نہیں، سمگلنگ کو وہ نام رکھتا ہے. وہ کیا کرتا ہے یار، بزنس مین میں نے پکڑ کے یہ 2 نمبر کنٹینر میں نے پکڑ کے لے گئے تھے، کسٹم کا چور تھا. صرف چور جب بتا سکتا ہے کہ یار کسٹم یا خزانے کے چور. اگر یہ سلسلہ ہمارا آپ لوگوں کے کہ کون سا وہ کار ہے جو بغیر خزانے کا نقصان نہیں ہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی نہیں. ہاں، جہاں خزانے کا نقصان ہے وہ کام غلط ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ نوجوانوں کو تم ایک چیز پہ لے آتا ہے سارا کہ آپ کی سوشل میڈیا والے جو بھی آپ میڈیا والے ہو، صرف ایک چیز دیکھ رہا ہے کہ جو بھی ملک کا نقصان دیتا ہے. اس کو میں نے آپ کو کہا 5% ہے. آپ اس سال میں آپ کا یہ ملک میں کتنے کرپشن ہوئے؟ کسی نے آج تک کوئی پکڑوائے؟ کسی نے اس کو ہاتھ وہ کروائے؟ میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں آپ نے صرف ایک چیز کے لیے دیکھ رہے. اس طرف بھی آ جاؤ، اس کا بھی ہم سے پتہ کروا رہے آپ کے بلوچستان میں کرپشن ہے یا نہیں ہے. آپ کا بلوچستان میں کیا یہ لوگ ترقی دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اس کو بات میں اس طرف آ جاؤ. آپ صرف ایک سمگلنگ کے پیچھے حرام ہے حلال ہے، میں اس کی بات پہ آپ کے لیے کرتا ہوں. اس پہ آ جاؤ گورنمنٹ کی طرف آپ کیوں نہیں بولتا ہے؟ گورنمنٹ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غلط کرتا ہے. لیکن جو ریاستی اداروں کو اگر بیچ میں ملوث کرتا ہے تو وہ منظم نیٹ ورک ہے. اس کے کام سے کام نہیں ہے. پہلے تم بار بار ادارے کے نام لے رہے. ہمارے ادارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا سول حکومت کے کام ہے نہ اس کی. دیکھنا ابھی سول حکومت بھی تو ایک ادارہ ہے نا. نہیں وہ تم بار اس طرف جاتا ہے. ہمارا لوگ پھر غلط تاثر پیدا کرتا ہے یار اداروں کے پاس. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ ہمارا کسٹم صاحب ہے، نہ ہمارا پولیس صاحب ہے، نہ ہمارا ایکسائز صاحب ہے، نہ ہمارا اس میں کوئی بندہ یعنی جو اسمگلنگ کرنے والا ہے وہ ان سول اداروں کو استعمال کرتا ہے. چلے میں سول کہہ دیتا ہوں، سول اداروں کو استعمال کرتا ہے. بھائی جان اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. منظم نیٹ ورک ہوا نا پھر. نہیں منظم نیٹ ورک نہیں. ابھی دیکھنا ہم بلوچستان میں صرف 2 بندے، بلوچستان میں ایک نبی بخش نام تھا، ایک ہمارا نام تھا. ابھی وہ نہ نبی بخش کام کرتا ہے نہ صادق کام کرتا ہے. ابھی کون کرتا ہے؟ اس کی نیٹ ورک بھی چیک کرو. ابھی کون کرتا ہے؟ وہ بھی ہم نے 3 سال ہو گئے. واللہ میں آپ کو الپن کرتا ہوں کہ میں نے ایک لنک کا بھی کام نہیں کر دیا. 3 سال ہوئے. ابھی یہ لوگ کون کام کرتے ہیں؟ دیکھیں میری بات کا مقصد صرف آپ کو اوفینڈ کرنا نہیں. جس کام سے بارڈر پہ تقریباً ہر روز کا 15 کروڑ کا نقصان ہو، سالانہ 3.5 کروڑ روپے کا نقصان ہو، ابھی درد ہوتا ہے نا سر. ابھی بارڈر بند ہے آن ایوریج تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے نا. یہ تو ان دنوں بند ہے نا. کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ تو ان دنوں بند ہے. ابھی دیکھنا میں نے آپ کو کہا ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ بارڈر بند، بارڈر بھی بند ہے اور آ رہے ابھی سمگلنگ کہاں سے ہے؟ نیٹ ورک کہاں سے؟ نیٹ ورک تو پھر ظاہر ہے جو سول اداروں کا بات کر رہے ہیں اس کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، بارڈر پالیسیز میں جو تبدیلیاں ہیں وہ آپ کے کاروبار کو اور آپ کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہیں. اگر بارڈر مینجمنٹ میں جو پالیسیز بنی ہوئی ہیں اگر اس میں کچھ تبدیلیاں کی جائیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے؟ نہیں بنیادی بات پہ اگر تم آ جائے گا، یہ بات آپ نے کل کے اچھا بات کہتے ہیں. بارڈر کی وجہ سے ہمارا سارا پاکستان
جو بھی حالات ہے اس کی کمزور ہو جائے گا. جو بھی افغانستان کا ہو افغانستان کا کمزور بن سکتے ہیں, اگر ہمارا کا بن سکتے ہیں. آپ یقین کرو ڈیلی پہلے کم از کم میرے چمن کی بارڈر سے ڈیلی حساب 25-30 کروڑ روپے کا ریونیو آتا تھا. 30 کروڑ ریونیو آپ مہینے میں چیک کرو کتنا بڑا پیسہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ایسا افغانستان کے بھی پیسے تھے. اب مجھے ایک دن تھا, مجھے ایک مہینے کا اندازاً میرے چمن سے تقریباً 16-18 ارب روپے صرف چمن سے آیا. آپ کے نہیں میرے نہیں, خزانے کا, خزانے کے جو بھی لوگوں نے ٹیکس دے رہا تھا. ٹھیک, آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں اس کا, لیکن ایک امپریشن ہے نا کہ 70 سے 80% مارکیٹ اسمگلنگ پہ کھڑی ہوئی ہے. 70 سے 80% مارکیٹ اسمگلنگ پہ کھڑی ہوتی ہے. آپ تو 5% کہہ رہے ہیں یہ نا. واحد میں نے آپ کو کہا کیا بولا ہے کہ 5%. دیکھنا میں اپنا ایمان سے بات کرتا ہوں, میں کسی اور سے بات نہیں, لوگوں کی باتیں ہیں. 5% بھی دو چیز, زیادہ سے زیادہ یہ چمن سے یا تفتان سے 10 کنٹینر مہینے دن کے نہیں آ سکتے. کتنا کاٹتے وہ, کبھی کوئی کراچی کی طرف جا رہے, کوئی کس طرح کی 10 کنٹینر لانا کوئٹہ تک بہت بڑا. نہیں, میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں کہ ملک مارکیٹ میں جو ہے, ملک کی پوری مارکیٹ جو ہے وہ اس میں کراچی کی ملک پورٹ بھی شامل کر لیں. دیکھنا کراچی پورٹ میں ڈیلی حساب 1000 کنٹینر نکل رہے ہیں, 500 کنٹینر نکل رہے ہیں. ہمارا بارڈر سے 10 کنٹینر نہیں نکل سکتا. میں آپ کو بولوں گا 5% بھی نہیں. لاہور کی پورٹ سے ڈیلی آپ جائے 500 600 400 کنٹینر نکل رہا ہے. بارڈر سے 10 کنٹینر کسی کی جرت نہیں ہے جو والا ہے, کسی کی جرت نہیں ہے جو. دیکھنا یہ ہو سکتا ہے. جو بھی آپ نے بات کی اوپر ٹماٹر پلانے کی, جو کوئی لوگ ٹماٹر پہ وہ کسی طریقے سے ٹماٹر کی ٹکس دے رہے ہیں, خواہ مخواہ لازمی کوئی چیز ڈالا ہوا, کوئی پیاز پہ کرتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے خواہ مخواہ انگور پہ. ایک انار کا ایک ٹرک کا 25 لاکھ روپے ٹکس تھا. ایک انار کا تقریباً 18-20 ٹن. دیکھنا یہ ہمارا ملک اس زمانے میں 4 لاکھ 3 لاکھ روپے ٹیکس تھا, ابھی 25 لاکھ روپے ٹیکس. اپنا ملک کے ساتھ ہم یہ کھیل کروانا ہے. پھر یہ وہ انار سمگلنگ پہ آ رہا ہے, کس چیز پہ آ رہا ہے. یہ انار 25 لاکھ روپے ٹرک میں بنا کے پھر وہ بندہ نہیں دے سکتے. انگور کا 30 لاکھ روپے ہو گیا. 30 لاکھ روپے انگور کا ٹیکس میری زندگی ملک میں واللہ نہیں دیتا ہے. لوگوں کے فری کرتا ہے یہ ہمارا, یہ چیز ہے ہمارا, اس پہ ٹیکس لگا ہے. نہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت سے کہ وہ ٹیکسز میں کمی کرے. بات دیکھنا کر ٹیکس اگر حکومت ٹیکسز میں کمی کر دے, کم کرے کوئی بندہ پاگل نہیں ہے پھر سمگلنگ کرتا ہے. ٹھیک, ٹیکسز کم ہونے چاہیے. ٹھیک, کم ہونا چاہیے. پھر یہ کام میں نے آپ کو کہا 18 میں میرے ساتھ یہ کلیکٹر جس نے امنسٹی کے ساتھ وعدہ کیے تھے, شاید اس نے ٹاسک بھی کیا تھا میرے خیال. اس میں 6 مہینے میں میرے خیال اس نے 55 ارب روپے ٹاسک دیا, اس نے 100 ارب روپے بنا دیا. میں نے اس کو طریقہ بنا دیا, سر اگر آپ چاہتا ہے سمگلنگ بند ہو جاؤ, سمگلنگ پہ آپ لوگوں کے ریلیف دو. ریلیف کیا ہے کہ اس میں ٹرک میں لا رہے 20% آپ کو چھوڑ دو, بس وہ سمگلنگ اور اس کی برابر ہو گیا. آپ کا 2 روپے ٹیکس بھی آ جائے گا, آپ کا رشوت بھی کم ہو جائے گا, آپ کے لوگوں کا یہ بھی ہو جائے گا.